بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس سے پچھلی والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے کیسے زندہ اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر کی طرف کس طرح سے اور کن حالات کے تحت پہنچیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس سے آگے کے حالات اور واقعات بتانے والی ہوں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے اور عدالت الہی قائم ہو جائے گی، ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کو بطور گواہ طلب کر دیا جائے گا، تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ تو اہل ایمان کو سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کفار اور مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان پر اس کی ساری زندگی پیش ہو جائے گی۔ اہل ایمان کے چہرے اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی سے دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور کہیں گے، لوگو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کفار اور مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں اور بھی کچھ اضافہ ہو جائے گا اور حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ میں اپنا نامہ اعمال نہ دیکھتا۔ ہائے ہماری کم بختی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے براہ راست سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے منہ پر مہر لگا دے گا، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ ان کے نفاق کی گواہی دے گا۔ اہل ایمان سے سوال اور جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے، ان سے سوال کریں گے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا کہ ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا جائے گا اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور اب بھی پردہ ڈال رہا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب کتاب میں کامیاب رہا، انشاءاللہ وہ باقی حساب کتاب میں بھی کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک میں کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا یا پھر فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ کفار، منافقین، مشرکین کے ڈھیروں اعمال کا وزن ذرہ برابر نہیں ہوگا۔ نامہ اعمال، جبکہ ایک مومن کے نامہ اعمال میں 99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹرڈ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سوال و جواب میں وہ جب اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹروں پر بھاری ہوگا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا اور نہ ہی وہ اس کے کام آ سکے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی بھی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں اسے ایک نیکی بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، نہ اولاد، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ ہی کوئی دوست۔ سب اس دن ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ ناظرین، سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ پل صراط کا ہوگا۔ ہر انسان کو پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ
تیز ہوگا جس کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے میدان حشر میں مکمل طور پر اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدہ اور اعمال کے مطابق پل صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو 1 مشعل اور کسی کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے: ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر دم تک قائم رہے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، کچھ ہوا کی تیزی سے اور کچھ تیز گھوڑوں کی رفتار سے، اور بعض لوگ دوڑتے ہوئے اور کچھ لوگ عام چال سے، اور کچھ لوگ گرتے پڑتے اور زخمی ہوتے ہوئے پل صراط کو عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں اطراف کنڈے یعنی ہکس لگے ہوں گے جو کہ بعض لوگوں کے چلنے میں رکاوٹ ڈالیں گے اور کچھ لوگوں کو زخمی کریں گے اور کچھ کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم چل کر جہنم میں گرائے جائیں گے اور کچھ پل صراط کے درمیان میں سے اور کسی کو پل صراط کو عبور کرنے کے قریب ہی ہوں گے کہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ لوگوں کی اعمال صالح انہیں پل صراط پر نور مہیا کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کا عمل اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بھی بات نہیں نکلے گی، اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی: ربی سلم ربی سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ پل صراط سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ پل صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، غصہ، شکوہ یا ناراضگی ہوگی تو وہ سب سے پہلے دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تو تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آپ اپنی امت سمیت جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ آپ اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدہ میں گزرنے کے بعد حکم ہوگا کہ اے محمد جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کے ہمراہ جہنم کے کنارے پر جائیں گے تو اپنے گناہ گار امتیوں سے فرمائیں گے کہ اپنے اپنے عزیز و اقارب اور جان پہچان کے آدمیوں کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں بھی نکال لائیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس وقت امت محمدیہ اہل جنت کا صرف 1/4 حصہ ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء، شہداء، اولیاء کو بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے اپنے عزیز و اقارب کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر سوال کریں گے کہ اب میری امت کے کتنے لوگ جہنم میں ہیں؟ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں لوگ جہنم میں ہیں۔ تو آپ پھر سے سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے تو ارشاد ہوگا کہ جن کے دل میں چونٹی یا پھر رائی کے برابر بھی ایمان ہے انہیں نکال لاؤ۔ آپ امت کے اولیاء علماء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔
تو ناظرین تب جنت میں امت محمدیہ کی تعداد 1/3 ہو جائے گی۔ پھر آپ فرمائیں گے کہ میری امت کے کتنے لوگ جہنم میں ہیں، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تک تو ہزاروں لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ پھر سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے اور اپنی امت کی سفارش کریں گے، تو حکم ہوگا کہ اپنی امت کی 20 یا رائے سے کم درجہ کے ایمان والوں کو بھی نکال لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کر لائیں گے، تب آپ کی امت جنت میں نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے شفاعت طلب کریں گے جن لوگوں نے ساری زندگی ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ مجھے میری عزت اور جلال، عظمت اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے میں خود جہنم سے آزاد کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آخر میں خود انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو جب شفاعت کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا تو جنتیوں کو اپنے رشتہ داروں اور اولاد سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا، تو ارشاد باری ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک آواز آئے گی کہ اے جنتیوں، تم سب جنت کے کنارے پر، اور جہنمیوں کو حکم ہوگا کہ اے اہل جہنم، تم سب بھی جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ پھر انہیں ایک سفید مینڈا دکھایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، تم لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں اب کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں، تم سب کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی زندگی ہے، تم لوگوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ مر جاتے۔ تو ناظرین، آخرت کی لازوال نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی یہ نعمتیں بہت ہی عارضی ہیں، لہٰذا اس عارضی زندگی کے لیے ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔